الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو پولیس ناکے لگاتی ہے. اگر مجرم بڑا ہے تو اس کے لیے ایک نہیں کئی ناکے لگتے ہیں. ان کے خیال میں اگر ایک ناکے سے بچ کر نکل گیا، دائیں اور بائیں سے اس راستے پر چل پڑا اور اس ناکے پر اس کو چیک نہ کیا جا سکا تو اگلے ناکے پر پھنس جائے گا، اگلے سے بھی بچ گیا تو اس سے اگلے پر پھنس جائے گا. یعنی اس کے لیے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ یہ بچ کر نہ نکلے. اسی طرح شیطان نے بھی ہمیں پھنسانے کے لیے پورے انتظامات کیے ہیں کہ اگر کہیں ایک وار سے بچ جائے تو دوسرے سے نہ بچ سکے، دوسرے سے بچ جائے تو تیسرے سے نہ بچ سکے. جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ بات موجود ہے غالباً عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں اور تم نے جو میری عبادت کی ہے، عبادت کا حق تم نے ادا کر دیا ہے، لہذا آئندہ کے لیے میں تمہیں جو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں وہ معاف کرتا ہوں. اب عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ اللہ کے نبی بھی عبادت کرتے رہے اور اتنی عبادت کرتے رہے کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتی تھی. اللہ نے ان کی عبادت منظور کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھنے کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ میں معاف کرتا ہوں تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تو میں کون ہوتا ہوں؟ خیال آیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے ورغلانا چاہتا ہے. تو شیطان کی اس بات کو سن کر جو وسوسہ دل میں آیا تھا کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ آنے والی شخصیت جو ظاہر ہوئی تھی اللہ کے روپ میں وہ غائب ہو گئی، بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا. عبد القادر کہنے لگے یہ مجھ پر دوسرا حملہ ہے کہ تو مجھ کو بہت بڑا عالم بنا کر یعنی میرے اندر یہ ریا پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے وار سے تو بچ گیا، اس لیے بچ گیا کہ اللہ کا فضل نہیں تھا بلکہ تیرے علم کی انتہا تھی، اس وجہ سے تو مجھ سے بچ گیا. تو کہنے لگے یہ دوسرا وار ہے جو تو مجھ پر کر رہا. تو شیطان نے انسان کو پھنسانے کے لیے مختلف جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ اگر پہلے جال میں نہیں پھنستا تو دوسرے میں پھنسے گا، دوسرے میں نہیں پھنستا تو تیسرے میں پھنسے گا، آخر اس کو پھنسانا ضرور ہے. بعض لوگوں کو تو ایسے پھنسایا کہ ہوا کہا کرو، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے ہوا سے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم خود بخود کہو گے انا انا، یعنی وہ اللہ تھا وہ اب میں خود اللہ ہوں. اسی طرح سلطان باہو کے بارے میں ان کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے
کہ اللہ اللہ کہا کرو اللہ میں شود، اللہ اللہ کہا کرو تم خود اللہ بن جاؤ گے۔ بعض لوگوں کو تو اس جال میں پھنسا دیا کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے علماء ہی عقیدہ رکھیں گے جو صوفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسا کہ زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات میں کہتے ہیں، یا اللہ جو کچھ تو ہے وہی کچھ میں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ اب یہ کلام علماء ہی کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کی ذہن کی سطح سے یہ کلام اونچا۔ ایسی گفتگو یا تو اب امداد اللہ مہاجر مکی کر سکتے ہیں کہ جو عابد اور معبود میں فرق کرتا ہے کہ ہم عابد ہیں اور اللہ معبود ہے، وہ مشرک ہے، اس لیے کہ عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات یا تو ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صوفیت کے لبادے کو اوڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں اس بات کا تذکرہ کیا، یا امداد المشتاق میں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کے فرق کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات عوام کی سطح سے اونچی تھی، اسی لیے فضل حق خیر آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر انبیاء بھی اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو انبیاء کی اس بات کو بھی کوئی نہ مانتا۔ یہ بات ہی ایسی فلسفے والی ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں۔ اب شیطان نے ناکا لگا کر ان علماء کو تو آؤٹ کر دیا کہ جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود کو قبول کر لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عوام تو اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لہذا یہ سارے علماء امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، انور شاہ کاشمیری ہوں، یا ان کے علاوہ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس عقیدے کو چھپانا فرض ہے اور اس کا بیان کرنا حرام ہے۔ لہذا جب ان الحق کسی نے کہا تھا تو انہی علماء نے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتے تھے، انہوں نے اس پر سرزنش کی کہ یہ عقیدہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ عوام کو کیسے پھنسایا جائے، اللہ ہی کے بارے میں ایسے عقیدے ان کے سامنے رکھ دیے کہ انسان اس کو ماننے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ واقعہ، مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی اس لونڈی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لونڈی سے دو سوال کرتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، لونڈی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ جواب میں کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایسا عقیدہ ماننا عین اسلام ہے، اور اس عقیدے کے مقابلے میں وہ عقیدہ اختیار کرنا جو اس عقیدے سے ٹکراتا ہو، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا۔ اب بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں علماء تو علماء، عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہماری عدالتوں میں جب جج حلف لیتا ہے کسی گواہ سے تو اس کو یہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ یعنی ہماری عدالتوں میں بھی اس عقیدے کو تسلیم کروایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ عام عوام کا ہے، عام علماء کا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صوفیت میں ڈوبے نہیں ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور اس عقیدے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ